آج ہم اماموں کے بارے میں بات کریں گے جو مسجد کے ائمہ ہیں۔ میرے بھائی یہ امام اکثر زیادہ تر غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور امام کا وظیفہ زیادہ تر 15,000 سے نیچے 12,000 10,000 8,000 تک ہے۔ کہیں سوسائٹی کا مسجد ہو 20,000 22,000، یا پھر بڑے شہر یعنی اسلام آباد میں 25-30,000 ہے، وگرنہ الا قلیل کہیں اور زیادہ ہو، زیادہ تر 15 10 12,000 یہی امام کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اب یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا امام، اس کے سفید کپڑوں پہ نہ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا امام اپنے بچوں کا خرچ پورا کرتا ہے، بجلی کا بل بھی دیتا ہے، گیس کا بل بھی دیتا ہے، اور ان اماموں کے اکثر مکان زیادہ تر کرائے پر ہوتے ہیں، یہ مکان کا کرایہ بھی ادا کرتا ہے، اپنے علاج کے لیے پیسہ نکالتا ہے، اور کپڑے جوتے لے کے دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اب یہ 15,000 سے امام کا کیا بنے گا؟ میرے بھائی میں 3 4 باتیں عرض کروں گا امام کے لیے۔ پہلی بات، متولی امام کو نوکر سمجھتا ہے۔ متولی نے وظیفہ دینا ہوتا ہے صرف امامت کی، لیکن وہ آ کے دیکھتا ہے مسجد کی صفائی، غسل خانے کو چیک کرتا ہے، واش روم کو چیک کرتا ہے، ٹوٹیوں کو چیک کرتا ہے، بھئی آج ٹوٹیاں خراب ہیں، آج یہ خراب ہے، صفائی نہیں ہوئی، غسل خانہ صاف نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ امام کا کام نہیں ہے، یہ متولی کا کام ہے، اس کے لیے کوئی اور بندہ رکھے۔ امام کا کام ہے صرف نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا، مسئلے بتانا، بس۔ حتیٰ کہ اذان دینا بھی امام کا کام نہیں ہے، اذان کے لیے بھی کوئی مؤذن رکھنا ہوگا۔ نمبر 2، امام کے لیے ہمارے دل میں عزت اور احترام ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس علم کی وجہ سے ہم اس کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ اس کے سینے میں جو اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اس قرآن کی وجہ سے ہم اس کی عزت کریں، احترام کریں، قدر کریں۔ نمبر 3، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام صرف 5 ہی نمازیں تو پڑھاتا ہے، مقتدی یہی سمجھتا ہے، متولی بھی یہی سمجھتا ہے کہ بھئی امام کا کوئی اور کام تو ہے ہی نہیں، 10,000 15,000 یہ کافی ہے۔ او میرے بھائی، یہ 5 نمازوں نے امام کو پابند کیا ہوتا ہے، پورا دن 24 گھنٹے۔ فجر کا نماز، فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد فوراً عصر، عصر کے بعد مغرب، اور عشاء پھر فجر۔ اب وہ امام کہاں جائے گا؟ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا امام۔ امام اب پابند ہے ان 5 نمازوں کے لیے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ امام کو صرف 5 ہی نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں۔ نہیں نہیں، امام ایسے سمجھو پورا دن تمہیں دے رہا ہے، 24 گھنٹے تمہیں دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم امام کا خیال رکھیں، کیونکہ امام نے کوئی اور کام کرنا ہی نہیں ہوتا۔ امام کے بھی بچے ہیں، امام کا بھی خرچ ہے، امام کے بھی علاج کے خرچے ہیں، امام کو بھی بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، گیس کا بل دینا ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ متولی نے جتنا وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے 20,000 15,000 10,000، وہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے۔ متولی امام کو نوکر سمجھتا ہے، نوکر ہرگز نہ سمجھے۔ اگر وہ نوکر سمجھ کے اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل میں یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ آج لیٹرینیں صاف نہیں ہیں، مسجد صاف نہیں ہے، غسل خانے صاف نہیں ہیں، تو میں نے کیسا امام رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں، متولی اپنی طرف سے اس کو خرچ زیادہ دے۔ اور مقتدیوں کا حق جو ہے، مقتدیوں کا حق یہ ہے کہ ماہانہ خرچ میں سے 1,000 2,000 1,500، کم از کم 500، یہ اپنا ماہانہ خرچ میں سے اپنے امام کے ہاتھ میں آ کے پکڑا دیں۔ یہ مقتدیوں پر حق ہے، کیونکہ وہ 5 نمازیں تمہیں پڑھاتا ہے، جمعہ کی نماز آپ کو پڑھاتا ہے، عیدین کی نمازیں آپ کو پڑھاتا ہے، مسئلے آپ کو بتاتا ہے، تو یہ حق بنتا ہے امام کو اپنے خرچ میں سے کچھ نہ کچھ دیں۔ اور جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح امام کے بچوں کا بھی خیال رکھیں، عیدین کے موقع پر، اسی طرح خوشی کے موقع پر،
امام کے بچوں کو یاد کریں، امام کے بچوں کے لیے کپڑے جوتے وغیرہ لے کے دیں۔ آج کے لیے میرا یہی میسج ہے، امام کا وظیفہ اس پر غور و فکر، امام کو نوکر نہیں سمجھنا، امام کا احترام ہمارے دل میں ہو، اپنے ماہانہ خرچ میں سے امام کے لیے کچھ نکالنا، اور امام کا کام صرف نماز پڑھانا ہے، مسئلے بتانا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، اور کام امام سے نہیں لینا۔ یہ میرا متولی اور مقتدیوں سے گزارش ہے۔